درود ابراہیمی استغفار پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آئے گا، کتنا بڑا چینج آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گی آج جو ہے آپ کو موٹیویٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بدل سکیں اور کس طریقے سے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ میرے بلاگ کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے۔ میں آپ لوگوں سے پہلے جو ہے میں نے درود ابراہیمی کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے بتایا، سورہ بقرہ کے بارے میں بھی، استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرتی ہوں، لیکن کچھ بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، پر استغفار پڑھنے سے ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ تو آپ دیکھیں، آپ استغفار پڑھ رہی ہیں یا آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، تو میں پہلے ہی بول چکی ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں۔ ہاں، جو بہنیں مجھے جو ہے بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے استغفار بھی پڑھتے ہیں، اور ایک بہن نے مجھے لکھا میں درود ابراہیمی 1000 بار پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے دن بھر کا ٹائم جو ہے وہ درود ابراہیمی میں لگاتی ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے نا کہ لوگ دوسرے جو ہے پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک تسبیح ان کی جو ہے کامنٹ سے وہ ایک تسبیح تو کم از کم پڑھ ہی لیتے ہیں نا۔ تو درود ابراہیمی جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ماں باپ پہ، ہمارے بہن بھائیوں پہ، سب پہ نا، سب کے جو ہے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر، کتنے احسانات ہیں کہ ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکیں جو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ ہمارے اللہ پاک کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ تو کیا ہم ان احسانوں کے بدلے ایک درود ابراہیمی کی تسبیح جو ہے پڑھ نہیں سکتے؟ یہی سوچ کے درود ابراہیمی کی تسبیح کو آپ پڑھیں، وہ اور آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ، اللہ تعالیٰ کتنے احسانات ہیں نا، تو آپ دیکھیں اس کی طاقت ہی کچھ اور ہے، اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم جب وظیفہ کوئی کرتے ہیں تو اول آخر ہم درود ابراہیمی کے بغیر ہمارا کوئی وظیفہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری شروعات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا وظیفے کا اختتام درود ابراہیمی کے بغیر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب کوئی وظیفہ، جب تک آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس میں وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ جو ہے جس ہم مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اثر نہیں کرے گا۔ اپنی دل کی دنیا جو ہے ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، دل کی دنیا جو ہے شاد کرنا چاہتے ہیں، دل میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو وقت نکال کے ایک تسبیح درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، استغفار لازمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پہ میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ درود ابراہیمی کوئی چھوٹی جو ہے چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا درود پاک نہیں کہہ رہی، درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے جو ہے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ جو ہے منت مانگیں، اتنا پڑھیں نہیں، آپ صرف ایک تسبیح ہی پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے بہت ہے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ کا اللہ پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہے میں بیسن کا چیلا بنا رہی ہوں، تو اچھا میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ریسیپیز بھی شیئر کرتی ہوں اور کچھ گھر کی باتیں بھی کرتی ہوں، تو میری ان جو ہے باتوں پہ بھی لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اور کامنٹس آتے ہیں، لیکن خیر میں جیسی ہوں میں ویسی ہی ہوں، میں کسی کے کامنٹس سے میں اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بیسن کا چیلا جو ہے میرا بالکل پراپر نہیں بنے گا، اس لیے کیونکہ میں نے اس کے اندر سبزیاں زیادہ ڈالی ہیں۔ اگر آپ بیسن کی کوانٹٹی کی زیادہ رکھیں گے اور سبزیوں کی کم، تو اس سے جو ہے آپ بیسن کا چیلا پرفیکٹ بنتا ہے، اور آئل اگر تھوڑا سا زیادہ دو اس کے اندر۔ تو اب جو ہے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں نا بہت بڑا چیز، آپ اپنی جو ہے پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ اولاد چاہتے ہیں درود ابراہیم پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، جتنا بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی اور استغفار یہ آپ لازمی پڑھیں اپنی زندگی میں۔ ہم سارے کام کرتے ہیں نا، روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکال لیں گے، یہ ہمارے اپنے لیے نکال رہے ہیں ٹائم، اپنی ذات کے لیے، جو کہ ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے سکون ملتا ہے۔ پتہ ہے جب میں نہیں پڑھتی نا میں اتنی بے سکون ہوتی ہوں، مجھے جس دن ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے نا، میں جو ہے بہت عجیب سا فیل کرتی ہوں، تو میں زیادہ جو ہے درود ابراہیمی
بہت زیادہ پڑھنے لگ جاتی ہوں، اور استغفار بھی پھر بہت زیادہ پڑھتی ہوں۔ تو یقین کریں کچھ ہی جو ہے دیر میں جو ہے میری سب جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے، جو بھی میری نیگیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور ایک سکون مل جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ کتنا بڑا چینج لے کر آئیں گی۔ میں نے آپ لوگوں سے جو ہے ایک اسٹوری شیئر کری تھی، جو میری بہن نے جو ہے پھر وہ پڑھنا شروع کرا درود ابراہیمی، تو ان کا کینسر ختم ہو گیا۔ تو میری جو ہے بہنوں نے جو ہے مطلب ایک بہن انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو کینسر ہو، تو ان کو ہو سکتا ہے ان کو کینسر نہیں ہو اور کینسر ان کا 3 اسٹیج پہ تھا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے مطلب ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ کینسر کے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی ذات دیکھیں نا، اللہ کی ذات کتنی بڑی، وہ چاہے کیا نہیں کر سکتا۔ سیکنڈوں میں اللہ پاک جو ہے سیکنڈوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ بھی بدلنا۔ آپ سچے دل سے اللہ پاک سے مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو صحیح۔ آپ کا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ سوچ رہی ہیں کہ درود ابراہیمی یا استغفار یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے یا اتنے بڑے بڑے معجزے کر دیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی تو کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنے جو ہے دنیا میں انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں اپنے سارے کام کرتے ہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مخلوقات کس نے بنائی ہیں؟ ہم انسان ہیں، جنات ہیں، زمین آسمان، سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، دن ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے، ہر چیز ایک نوالا ہم اپنے منہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی کن کے بغیر ہم نہیں رکھ سکتے نا۔ تو یہ ہر چیز پورا نظام دنیا کا کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک چلا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ اللہ کے اختیار میں کیا کچھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ سوچیں آپ، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو کیسے شفا مل گئی درود ابراہیمی سے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے درود و سلام بھیج رہے ہیں، جو اللہ کے سب سے قریب، اللہ کو سب سے عزیز ہیں۔ تو پھر ہم کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارا یقین جو ہے کمزور ہے نا تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کتنا ہی کچھ پڑھ لیں، ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں، لیکن تب بھی ہمیں جو ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں پر ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین ہونا ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ رہے ہیں نا روز 100 دفعہ یا 10 دفعہ بھی، تو اس کی اتنی برکتیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو درود ابراہیمی تو پھر درود ابراہیمی کی تو کیا بات ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نام میں، اللہ تعالیٰ کی ہر کلام میں برکتی ہی برکتیں ہیں، رحمتی ہی رحمتیں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی طریقے سے نام تو لیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور بھروسہ رکھیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو دعا مانگتے وقت بھی ہمارے جو ہے دل میں یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم بے یقینی کی کیفیت میں دعا مانگتے تو تب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرا یہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان دعا میں نہیں ہوتا، پیچھے جو ہے اگر ہمارے پیچھے کوئی باتیں کر رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، ہمارا دھیان لوگوں میں ہوتا ہے، چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن دعا میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے بالکل ایسے کھڑے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، تب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور پورے دل اور پوری سچائی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں ایسے ہی معجزے ہوں گے جیسے سب مجھ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرا ہے، اور آپ لوگ جو ہے بس اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ پھر آؤں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔